ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آئی جی ایف سی بلوچستان میں جنرل عبید اللہ خان صاحب سے۔ جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں ایف سی انوالو نہیں ہے۔ انٹیریئر منسٹر نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی بھی آپریشن میں جب جائیں گے تو سیکیورٹی اہلکار اپنے کارڈز پہنیں گے۔ آپ نے اس چیز کو انشور کروایا ہے یا اس طرح کی آپ کو کوئی کمیونیکیشن آئی ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ابھی تک؟ ایکچولی جب ہم کسی آپریشن میں جاتے ہیں، وی آر یونیفارم فورس، ایک فیڈرل فورس ہے، ہم یونیفارم میں جاتے ہیں تو کارڈ پہننے کا تو اس انسٹرکشن نہ میری نظر سے گزری ہے نہ مجھے آئی ہے۔ اگر آگے انسٹرکشن تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن بیسیکلی آر آئیڈینٹیٹیز آر یونیفارم۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کڈنیپنگ جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں اس میں سیکیورٹی یونیفارم پہن کے لوگ جاتے ہیں۔ ایف سی کی ایسی کوئی رپورٹس آئی ہیں آپ کے پاس یا کہ کچھ اور کہانی بھی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ جی، یہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی ریسنٹلی کچھ انسیڈنٹس ریکارڈ پہ آئے ہیں جس میں ملیٹنٹس نے ملیشیا جو ایف سی کا ایک یونیفارم ہے اس سے ملتے جلتے کپڑے پہن کے اور باقاعدہ پلے کارڈ رکھ کے کہ ایف سی چیکنگ کر رہی ہے، گاڑیوں کو روکا گیا اور ابڈکشن کی گئی، اور کچھ اور ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز بھی، ٹارگٹ کلنگز بھی، کچھ اس طرح کی شکایات آئی ہیں کہ ایف سی وردیاں پہن کے لوگوں نے آپریٹ کیا۔ اس کے اگینسٹ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کرب کیا جائے اور لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے کہ ایف سی کی پہچان کیا ہے اور ملیٹنٹ کی پہچان کیا ہے۔ اچھا جنرل عبید اللہ صاحب، سیکیورٹی ایجنسیز پہ اکثر الزام لگتا ہے کہ مسنگ پیپل کیس میں وہ لوگ انوالو ہیں، یہ الزام کیوں لگتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز پہ؟ بلوچستان کے حد تک وی آر انٹو اے پیکیولر انوائرمنٹ، ایک بہت ایک ملک میں اور بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک دہشت گردی کی فضا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی یہ ویو دوبارہ سے اس نے سر اٹھایا ہے اور کافی ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کے اگینسٹ دی اونلی لائن آف ڈیفنس از دی سیکورٹی ایجنسیز، اور یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے سیکورٹی ایجنسیز کو ملائن کرنے کا اور اس کو ٹارگٹ کرنے کا تاکہ اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور ان کو لوگوں کی نظروں میں جہاں اتنے اچھے کام کر رہے ہیں اس میں ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے اور ان اچھے کاموں کو اگنور کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ملیٹنٹ جن کاموں میں انوالو ہیں تاکہ ان کاموں کے اوپر بھی پردہ ڈالا جا سکے۔ آپ نے بات کی ٹارگٹ کلنگ کی اور میں نے آپ کو سٹیٹسٹکس دی پچھلے 3 مہینے کے اندر، اور اگر میں پچھلے سال کو آپ کو سٹیٹسٹکس دوں تو ان کے بارے میں بات چیت میڈیا میں بہت کم ہونے لگی ہے۔ لوگوں نے اس بز ورڈ کے طور پہ ٹارگٹ کلنگ اور ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز کو پک کر لیا اور یہ آئی کیچنگ ہو گیا، اور اس میں چونکہ ملیٹنٹس کا پروپیگنڈا بہت ایکٹیو ہے اور ان کی فنڈنگ بھی بہت ہے، سو اس لیے یہ جو ان کی کارروائی ایک تو وہ آبسکیور ہو جاتی ہیں اور جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں ان کے اچھے کام آبسکیور ہو جاتے ہیں اور یہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے۔ سو یہ آئی تھنک دس از دی ریزن۔ اور دوسرا یہ ہے جو فورن ایجنسیز ان کو فنڈ کرتی ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں، جتنا یہ پاکستان کی اسٹیٹ کو، اس کے اداروں کو ڈسکریڈٹ کریں گے ان کا فنڈنگ کا لیول بڑھتا رہے گا۔ یہ تین ان کی بیسک پرپسز ہیں جس کی وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے اچھے کام جو ہیں ان کو صحیح طرح پروجیکشن نہیں ملتی۔ ایف سی کی اچیومنٹس کیا ہیں بلوچستان میں، اگر آپ جب سے آپ نے آئی جی ایف سی لیا ہے اگر آپ وہ ہمیں کچھ بتا سکیں؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ آلدو یہ زیادہ ہم اس کے لیے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری پبلک کے لیے ہماری خدمت ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہم کر رہے۔ اس وقت ایف سی بلوچستان 28 اسکول اور کالجز چلا رہی ہیں پوری صوبے میں، اور 8,000 کا فگر تھا لاسٹ ایئر کا۔ اس سال اور اگلے سال ملا کے انشاءاللہ اس فگر کو ہم 15,000 اسٹوڈنٹس کے اوپر ہم لے کے جائیں گے۔ 15,000 بچوں کو بلوچستان کے ہم پڑھائیں گے، اور ان میں سے تقریباً 1/3 کو 3,000 کے قریب بچے ہیں جن کو بالکل فری ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ ان کی ٹوٹل جو برڈن ہے، کاسٹ ہے، وہ ایف سی بیئر کرتی ہے۔ دوسرا جو ہم پرو ایکٹیولی کرتے ہیں، ہمارے میڈیکل کیمپس لگتے ہیں۔ میری 16 کوریں ہیں پورے بلوچستان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور 16 کوروں کے مزید ونگ ہیں، کو 50+ کے قریب ونگز ہیں۔ ہر ونگ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں تقریباً ہر مہینے۔ تو اس حساب سے سینکڑوں اور ہزاروں کے قریب کیمپس اوور ایئرز لگتے جاتے ہیں جن میں میڈیسن، ایف سی کی حصے کی میڈیسن ان کو دی جاتی ہے فرام دی ایف سی اون بجٹ، جو ہمارے سولجرز کے لیے سینکشن ہوتا ہے۔ وہ ہم پور سویلینز کو بہت دور دور کے ایریاز میں، ارریسپیکٹو کہ بلوچ ہیں یا پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں، ان کو ہم یہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر ابھی ریسنٹ فلڈز آئے، اس میں ایف سی نے بہت کلاس کے بہت سگنیفیکنٹ کیمپس لگائے، ان میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگوں کو ایویکویٹ کیا۔ میں نے جب ریسنٹ وزٹ کیا انہیں لاکھوں کا
تو بڑے بوڑھے بزرگ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ ہمارے اپنے بچوں نے ہمیں نہیں ریسکیو کیا، لیکن ایف سی کے جے سی اوز نے، این سی او جوانوں نے اور آرمی کے جوانوں نے ہمیں کندھوں پہ اٹھا کے سیلاب سے نکالا۔ پھر ہم نے ریسنٹلی ایک اینٹی ہیپیٹائٹس کیمپین چلائی 4 ڈسٹرکٹس میں، جس میں کولو کا ڈسٹرکٹ، ڈیرہ بگٹی ڈسٹرکٹ، پنجگور اور تربت شامل ہیں۔ اس میں ہم نے 20,000 سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے خرچے کے اوپر ان کی اسکریننگ کی، اور ابھی بلوچستان گورنمنٹ کو میں نے ریکمینڈ کیا ہے ان میں سے 3,000 جو ہیپیٹائٹس پازیٹیو ڈائگنوز ہوئے ہیں کہ ان کا علاج کرنے میں ایک رول ادا کریں، جو ہیلتھ منسٹری ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو ہم دیر کاؤنٹلیس اس طرح کے میئرز ہیں جو ہم لیتے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے اگر مکانیں گریں تربت میں اور نوکنڈی میں، ہمارے لوگوں نے جا کے امیجیٹلی جو وہاں موجود تھے ان کو یہ وہ ایویکویٹ سارے کیا۔ کام ہیں جو کہ شاید صوبائی حکومت کے پریویو میں بھی آتے ہیں، تعلیم دینا حکومت کا کام ہے، ہیلتھ فیسلٹیز دینا حکومت کا کام ہے، تو کیا پروونشل گورنمنٹ کا سیویلین انفراسٹرکچر نہیں موجود ان چیزوں کے لیے؟ موجود ہے، آئی فلی ایگری ود یو، ان کے پرویو میں آتا ہے، لیکن اٹ از انسفیشینٹ۔ وی آر اے پور کنٹری، اور بلوچستان ایک غریب صوبہ ہے، ابھی تک وسائل ہمارے اتنے نہیں ہیں کہ ہم 100% لٹریسی، ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز پہنچا سکیں۔ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر، ہم ان کی ایفرٹ کو سپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہم بائی کسی بھی سٹینڈرڈ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کی ایفرٹس کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ہر نوجوان تک، ہر بچے تک تعلیمی اور صحت کی سہولتیں پہنچائی جا سکیں۔ جنرل صاحب، سیکیورٹی کے ایسپیکٹس پہ آپ کوئی اچیومنٹ بتا سکتے ہیں ایف سی کی؟ کوئٹہ جی، میں جب آیا تو یہ ریکارڈ تھا کوئٹہ میں کافی زیادہ کیسز ہو رہے تھے ٹارگٹ کلنگ کی، ابڈکشنز کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئٹہ میں ہم نے جو میئرز لیے ہیں، جو چیکنگ ہم نے ابھی، بلکہ ہم نے فزیکل چیکنگ ایف سی نے ریڈیوس کر دی ہیں، بیکاز اس اے ڈیویڈنڈ کہ جو حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کا صلہ پہنچانا چاہیں گے۔ منگوچر میرے آنے کے بعد پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں ریکوزیشن کی ایف سی کو، وہاں میرے ٹروپس ڈپلوائے۔ منگوچر واز ون آف دی موسٹ ٹربلڈ ایریا، جس میں آئے دن ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھیں۔ تقریباً 5 مہینے ہمیں ہو گئے ہمیں ڈپلوائے کیے ہوئے، ناٹ اے سنگل انسیڈنٹ۔ گلستان کا علاقہ، یہاں قلعہ عبداللہ کا علاقہ تھا، اس میں پچھلے مہینے سے ہم نے پیٹرولنگ شروع کی پروونشل گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ۔ وہاں انسیڈنٹ سگنیفیکنٹ حد تک کم ہو گئے، اور اخباروں میں بھی دے رہے ہیں وہ لوگ، بہت خوش ہیں کہ ایف سی کے آنے سے یہاں امن ہو گیا۔ باقی جو ساؤتھ میں جو علاقے ہیں سندھ کے بارڈر کے ساتھ، ڈیرہ مراد جمالی اینڈ ساؤتھ جو پٹ فیڈر کا علاقہ ہے، وہ ابھی ٹربلڈ ایریا ہے۔ انشاءاللہ وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ریسٹور کیا جا سکے۔ ایک اور جو میں سگنیفیکنٹ ایکٹیویٹی ہے پچھلے 2 ہفتے کی، زینکس ایک پروجیکٹ ہے ڈیرہ بگٹی میں، ٹوبہ نوخانی جگہ کے اوپر، جہاں او جی ڈی سی ایل کو 20 سال سے لائسنس ملا ہوا تھا، لیکن وہاں یہ ایکسپلوریشن نہیں کر پا رہے تھے۔ وہاں بہت سگنیفیکنٹ ریزروز کی انڈیکیشنز ہیں۔ ایف سی نے ان کو اسسٹ کیا پچھلے 3 مہینے سے، اور پچھلے 2 ہفتے میں انہوں نے اپنا رگ موو کیا فلالیس۔ جی، ایک بھی انسیڈنٹ وہاں نہیں ہوا۔ ہم نے سگنیفیکنٹ ڈپلائمنٹ کیا، اور انشاءاللہ ان ادر فیو ڈیز وہاں ڈرلنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ میں نے ان کی ایم ڈی سے بات کی ہے کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیے جا سکیں۔ لوگوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ بالکل جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا ٹارگٹ کلنگز کا۔ ٹارگٹ کلنگ اگر آپ ہمیں کوئی کمپیریٹیو فگر دے سکیں کہ ابھی تک 2011 کی کوئی سٹیٹسٹکس ہوں اور 2010 میں کیا ہوا تھا، اور اس کے لیے کیا اقدامات لیے گئے ہیں؟ لیٹ می سی جی، اگر کیجویلٹی سٹیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ فیبروری میں 73 کیجویلٹیز ٹوٹل ہوئی ہیں جی، 113 ان مارچ، اور اپریل میں 29 کیجویلٹیز ہوئی ہیں جی۔ اور ٹارگٹ کلنگ کا، سوری، یہ 7 انسیڈنٹس ان جنوری، 4 انسیڈنٹ ہوئے فیبروری میں، 9 انسیڈنٹس ان مارچ اینڈ 5 ان اپریل۔ یہ جو ٹارگٹ کلنگ، جس کو انفارچونیٹلی سیٹلرز کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، لوگ جو بلوچستان کے باہر کے لوگ ہیں، جو محنت کرنے کے لیے آتے ہیں، بلوچستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے تاکہ ان کو ٹیررائز کیا جائے اور لوگوں کو فورس کیا جائے کہ یہ صوبہ چھوڑ کے چلے جائیں، جو پور سیٹلرز ہیں، جو اپنی سیکیورٹی انشور نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں آئی فیل کہ ان کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے تاکہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو اس صوبے کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، ان کو ایکسپوز کیا جا سکے اور ان کو آئسولیٹ کیا جا سکے، اور لارجر جو پیسفل پاپولیشن ہے، پرامن لوگ ہیں اکراس دی ایتھنیسٹی، جی بلوچ ہیں، سارے ہمیں بہت عزیز ہیں، یا پشتون ہیں، یا پنجابی ہیں، سندھی ہیں،
یہ جو اس صوبے میں امن کی پرچار میں، امن کے قیام میں کام ادا کرتے ہیں، تاکہ ان کو کریڈٹ ملے اور ان کو اپریشیٹ کیا جا سکے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو میجر جنرل عبید اللہ سے پوچھیں گے کہ بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے چیلنجز کیا ہیں، ایک وقفے کے بعد۔